السلام علیکم، ویلکم ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل ایسن ایجوکیشن کلاسز میں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو پڑھانے والی ہوں 3rd سیمسٹر MJC 3 اردو کا چیپٹر 1 جس کا نام ہے انجمن پنجاب۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے انجمن پنجاب اور اردو نظم کا فن اور اجزائے ترکیبی۔ تو چلیے ویڈیو کو میں بنا ٹائم ویسٹ کیے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دو چیز پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تو آپ لوگ کو انجمن پنجاب کے بارے میں پڑھنا ہے، دوسرا اردو نظم کا فن اور اجزائے ترکیبی پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے انجمن پنجاب کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں۔ اس کا قیام کب ہوا، کہاں ہوا، آخر اس کا مقصد کیا تھا، بانی کون ہے ان کے، ٹھیک ہے، یہ سب میں بتا دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ جانیں گے انجمن پنجاب کا قیام 21 جنوری 1865 کو ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے، کون سی جگہ؟ تو لاہور میں ہوا ہے۔ اور اس کے بانی کون تھے؟ تو ڈاکٹر GW لائٹنر تھے۔ مقصد کیا تھا آخر اس کا؟ تو قدیم مشرقی علوم کا احیاء اور اردو زبان و ادبی کا اصلاح کرنا تھا مقصد۔ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے جدید نظم کا آغاز کب ہوا، تو 1874 میں ہوا۔ یہ سب ڈیٹ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے۔ انجمن پنجاب کا قیام کب ہوا، کہاں ہوا، یہ یاد رکھنا ہے، اور جدید نظم کا آغاز کب ہوا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے انجمن پنجاب کا سب سے بڑا کارنامہ وہ موضوعاتی مشاعرے ہیں جو مئی 1874 میں شروع ہوئے، اور ان مشاعروں نے اردو شاعری کا رخ موڑ دیا تھا۔ تبدیلی یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کیا کیا تبدیلی ہوئی تھی۔ تو طرح مصرع کی جگہ عنوان پر نظمیں لکھنے کی تحریک شروع ہوئی، اور پہلا مشاعرہ اس کا موضوع برکھا رت تھا، ٹھیک ہے، اور جو کہ آپ لوگ کو سیکنڈ چیپٹر میں پڑھنا بھی ہے، برکھا رت چیپٹر۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کلیدی شخصیات کون کون تھے۔ تو کلیدی شخصیات میں دو کا نام ضرور آئے گا، ٹھیک ہے، ایک محمد حسین آزاد، دوسرا الطاف حسین حالی۔ تو محمد حسین آزاد نے انجمن کے پلیٹ فارم سے اردو شاعری میں جدت اور نیچرل شاعری کا تصور پیش کیا، اور آپ کا مشہور لیکچر اردو ادب میں ایک منشور یعنی مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ان مشاعروں میں اپنی شاہکار نظمیں برکھا رت، جو کہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے سیکنڈ چیپٹر میں، نشاط امید، حب وطن، مناظرہ، رحم و انصاف پڑھیں، جنہوں نے جدید نظم کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اور تحریک کے اہم مقاصد بھی آپ لوگ کو پڑھنے ہیں۔ اردو شاعری کو محض گل و بلبل اور عشق و عاشقی کے قصوں سے نکالنا، شاعری کو مقصدیت اور قومی اصلاح سے جوڑنا تھا، اور فارسی کے پیچیدہ استعارات کے بجائے سادہ اور فطری بیانیے کو فروغ دینا تھا، یہ تھا مقصد۔ ادبی اہمیت بھی آپ لوگ تھوڑا دیکھیں گے۔ انجمن پنجاب نے اردو کو غزل کے عہد سے نکال کر نظم کے عہد میں داخل کیا۔ اگر یہ انجمن نہ ہوتا تو شاید ہمیں علامہ اقبال اور جوس ملیہ جیسے عظیم نظم نگار نہ ملتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو تھے وہ نظم نگار تھے، اور یہ تحریک اردو ادب میں رومانیت اور حقیقت پسندی کے سنگم کی پہلی باقاعدہ کوشش تھی۔ اور آپ لوگ کے کویشچن پیپر میں اگر جدید اردو نظم یا انجمن پنجاب پر سوال آئے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے، آزاد کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور حالی کے بارے میں، الطاف حسین حالی جو ہے ان کے بارے میں آپ لوگ ضرور لکھیں گے، اور ان کے جو مشاعرے ہیں ان کا ذکر ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آتا ہے جدید اردو نظم کے بارے میں یا پھر انجمن پنجاب کے بارے میں، تو ان دونوں کا ذکر آپ لوگ کو لازمی کرنا ہے۔ تو یہ تھا انجمن پنجاب کے بارے میں کچھ ڈیٹیل، کب قیام ہوا، کہاں ہوا، ان کے بانی کون تھے، یہ سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ اب جو سیکنڈ آپ لوگ کا پارٹ ہے، یعنی کہ اردو نظم فن اور اجزائے ترکیبی، اب اس پر میں بات کر لیتی ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے نظم کا فن اور اجزائے ترکیبی، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ کے ایگزام میں سیم یہی کویشچن رہے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے اردو نظم اردو ادب کی ایک نہایت اہم اور توانا صنف ہے۔ اگر ہم اسے لغوی اور فنی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو اس کو کچھ مخصوص عناصر اور اصول ہیں جنہیں اجزائے ترکیبی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ کے ایگزام میں یہ بھی کویشچن ہو سکتا ہے کہ اجزائے ترکیبی کسے کہا جاتا ہے، تو یہ سیم چیز آپ لوگ لکھ کر آئیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے نظم کا فن، تعریف و مفہوم جانیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نظم کا فن بھی جانیں گے، اس کے بعد اجزائے ترکیبی بھی میں بتاؤں گی۔ تو نظم کا سب سے پہلے آپ لوگ یہ ایک ڈیفینیشن جانیں گے۔ لفظ نظم کے لغوی معنی موتیوں کو دھاگے میں پرونے کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں نظم سے مراد وہ صنف سخن ہے جس میں کسی ایک خیال، جذبے یا موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ غزل کے برعکس نظم کا ہر شعر اپنے مفہوم کے لیے دوسرے شعر کا محتاج ہوتا ہے، پوری نظم ایک لڑی کی طرح ہوتی ہے۔
نظم میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ رومانوی، سیاسی، سماجی یا فلسفیانہ کسی بھی عنوان پر ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے نظم کے اجزائی ترکیبی فن، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیں گے آپ لوگ یہاں پہ نظم کے اجزائی ترکیبی، یہ کافی امپورٹنٹ رہنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اسٹارٹنگ میں ہی کلیئر کر دیتی ہوں، نظم کے کتنے اجزائی ترکیبی ہوتے ہیں؟ تو 5 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ تو 5 ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کسی بھی معیاری نظم کی تشکیل میں درج ذیل عناصر بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پہلا ہے مرکزی خیال، جسے تھیم کہا جاتا ہے۔ یہ نظم کی بنیادی ہے۔ شاعر کی ذہن میں جو بنیادی احساس یا فکر ہوتی ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ پوری نظم اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھیم ہے۔ مرکزی خیال کے بعد حیت، جسے اسٹرکچر فارم کہا جاتا ہے۔ تو حیت سے مراد نظم کی ظاہری شکل و صورت اور مصروں کی ترتیب ہے۔ اردو میں نظم کی مختلف حیتیں رائج ہیں۔ تو یہاں پہ 3 آپ لوگ کو حیتیں رائج دیے گئے ہیں۔ ایک تو نظم مارا ہو گیا، دوسرا آزاد نظم ہو گیا، ایک پابند نظم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ 3 آپ لوگ کو پڑھنا ہے۔ تو نظم مارا کیا ہوا؟ تو وہ نظم جس میں ردیف و قافیہ کی پابندی نہ ہو لیکن وزن اور بحر کا لحاظ رکھا جائے۔ سیکنڈ ہے آزاد نظم، وہ نظم جس میں قافیہ و ردیف کے ساتھ ساتھ مصروں کی برابر ہونے کی پابندی بھی نہ ہو۔ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی دیا ہوا ہے چیپٹر میں، تو آپ لوگ کو پڑھ لیں۔ تیسرا ہے پابند نظم، جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے تمام مقررہ اصولوں کی پابندی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں گے تیسرا اجزائے ترکیبی اسلوب اور زبان، اسٹائل اور لینگویج جسے کہا جاتا ہے۔ نظم کے لہجہ موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر نظم رزمیہ جنگ سے متعلق ہے تو زبان پر جوش ہوگی، اور اگر نظم کسی علمیے پر ہے تو زبان میں سوز و گداز ہوگی۔ استعارہ، تشبیہ اور علامت نگاری نظم کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور ہے آپ لوگ کا چوتھا اجزائے ترکیبی ہے ارتقاء اور تسلسل، جسے پروگریشن کہا جاتا ہے۔ ایک اچھی نظم میں خیالات کا بہاؤ منتقی ہوتا ہے۔ نظم ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے عروج یعنی کہ کلائمیکس تک پہنچتی ہے اور پھر ایک پر اثر نتیجے پر ختم ہوتی ہے۔ چوتھا تو ہو گیا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ پانچواں لاسٹ اجزائے ترکیبی ہے تخیل، امیجنیشن۔ تخیل وہ قوت ہے جو عام سے واقعے کو شاعری کا روپ دیتی ہے۔ شاعر اپنی تخیل کے ذریعہ لفظوں میں تصویر کشی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اردو نظم کے فن اور اجزائے ترکیبی آپ لوگوں کو میں سمجھا دی ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹس نکل کر آتے ہیں، اردو نظم کی اہم اقسام، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اردو ادب میں نظم کی کئی فنی قسمیں موجود ہیں۔ ایک حمد ہے، نعت ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی گئی نظم، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ نعت کیا ہوا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی نظم، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ قصیدہ کیا ہوگا؟ تو کسی کی مدح یا تعریف میں لکھی گئی نظم، اسے قصیدہ کہیں گے۔ مرثیہ کیا ہوگا؟ تو کسی کی وفات پر رنج و غم کے اظہار کے لیے لکھی گئی نظم مرثیہ کہلائے گا۔ اور یہاں پہ مثنوی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ طویل نظم یعنی لمبا نظم جس میں کوئی قصہ یا داستان بیان کیا گیا۔ قصہ یا داستان بیان کیا جائے گا تو وہ آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ طویل ہی ہو جائے گا، لمبا ہی ہو جائے گا۔ تو ویسا نظم جو ہوتا ہے مثنوی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ لوگ اردو نظم محض قافیہ پیمائی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مربوط فنی ڈھانچہ ہے جس میں وحدت موضوع سب سے اہم ہے۔ علامہ اقبال ہو گئے، فیض احمد فیض ہو گئے اور نون میم راشد جیسے شاعران نے اردو نظم کے فن کو نئی بلندیوں سے روشناس کرایا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انجمن پنجاب کے بارے میں، اردو نظم کا فن اور اجزائے ترکیبی میں نے پورا بتا دیا ہے اچھے طریقے سے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو سمجھ میں آیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ پہلی بار آئیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ 3rd سیمسٹر MJC 3 اردو میں آپ لوگ کو 5 چیپٹر پڑھنے ہیں۔ 1 چیپٹر میں نے پڑھا دیے، 4 چیپٹر بچا ہے، وہ بھی میں بہت جلد کمپلیٹ کرا دوں گی۔ اور MJC 4 کے اردو میں کتنے چیپٹرز پڑھنے ہیں؟ تو 4 چیپٹرز پڑھنے ہیں، وہ 4 چیپٹر میں بہت جلد پڑھانے والی ہوں۔ اس کے بعد VVI کویشچنز میں کرا دوں گی۔ سو آپ لوگوں کو چینل پہ بنے رہنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرتے رہنا ہے، لائک بھی کرتے رہنا ہے۔